ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب نے اس وقت میں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اشتعال دلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کا جو بیانیہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے 3 اعتبار سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرح سے جیسے ہی جمہوری ایک عمل نئی حکومت کے قیام میں آنے کے بعد مکمل ہوا ہے تو فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے قومی سلامتی کی جو اہم ترین معاملات ہیں ان کے اوپر اپنی ایک طرح سے پالیسی اور سوچ جو ہے وہ کلیئرلی واضح کر دی گئی ہے. یہ اس کا پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو 6 امور کی بہت جامع انداز میں آپ کے نمائندے نے جن کا احاطہ کیا ہے وہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فوج جو ہے قومی سلامتی کے جو 4 بڑے چیلنجز ہیں وہ فیک پروپیگنڈا انفارمیشن ڈومین میں ہو, وہ ہمارے اکنامک چیلنجز میں SISC کا کردار ہو, یا دہشت گردی کے خلاف جو موجودہ افواج پاکستان کی جو کیمپین چل رہی ہے وہ ہو, یا ملک کو کے جمہوری عمل کا ساتھ دینا اور اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا اور سیاسی انتشار جو ہے اس کو بھی پاکستان کے لیے ایک قومی سلامتی کا خطرہ سمجھنا. یہ وہ 4 پہلو ہیں جس کی میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ فوج کی اعلیٰ کمان کی جانب سے جو نشاندہی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نئی آنے والی حکومت سے یہ توقع کرتی ہے کہ وہ ان پالیسیز کے حوالے سے اپنی ترجیحات اور جو ان کی کنسسٹنسی ہے ان کو برقرار رکھے گی. اور فوج نے یہ ایک طرح سے اشور کیا ہے نئی جمہوری حکومت کو کہ وہ جمہوری عمل کے ساتھ کھڑی بھی ہے اور اس کا اس پورے الیکٹورل پروسیس میں سوائے ایکسٹرنل سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے کوئی عمل نہیں ہے, اور وہ عوام کی رائے کا احترام بھی کرتی ہے اور اس میں اس کے پورے پروسیس میں جتنے ادارے اور افراد جو ہے انوالو رہے ہیں ان کی خدمات اور ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے. ٹھیک, سید محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ سر ARY کو آپ نے وقت دیا. کور کمانڈر کانفرنس میں ایک تو عام انتخابات میں محفوظ ماحول فراہم کرنے کو سراہا گیا, لیکن یہ بات بھی بڑی کلیئرلی کہہ دی گئی کہ مسلح افواج کا سیکیورٹی کے علاوہ انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل چیف آرمی اسٹاف اور کور کمانڈر نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارا مینڈیٹ ہی یہی تھا چیف الیکشن کمیشن کہ ہم نے پیسفل سیکیور جو ہے وہ الیکشن انشور کرنے تھے اور وہ ہم نے بہت احسن طریقے سے کیے ہیں. میں نگراں وزیر داخلہ سندھ میں تھا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنے اچھے طریقے سے نہ کوئی مرڈر ہوا, نہ کوئی جھگڑا ہوا, نہ کوئی لڑائی, نہ کوئی فائرنگ ہوئی. بہت ہی اچھے طریقے سے پاکستان میں مسلح افواج نے الیکشن کنڈکٹ کیے ہیں. اور باقی یہ مضمون جان کے ایک پروپیگنڈا خاص گروپ ہے جو کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا الیکشن کرانے میں اس کے بعد اس کے گورننس یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سول گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. اس کے اوپر بڑا کلیئر کور کمانڈر کا اور چیف آرمی صاحب کا اسٹانس تھا جو ہم سب اس بات کا سراہنا چاہیے. ساتھ آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے کشمیر کے بارے میں دوبارہ بھی بات کی ہے کہ ہم کشمیر میں وہاں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے جبر ظلم جو پر ہو رہا ہے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. پیلسٹائن کے بارے میں انہوں نے کہا ہم ان کے بھائیوں کے ساتھ ہیں, اور تمام سیاسی اخلاقی سفارتی جو مدد ہے وہ ہم ہر وقت کریں گے اور کرتے رہیں گے اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں. پھر یہ جو ایک اور یہ جو اب دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بڑا کلیئر بات کی گئی ہے کہ جس طریقے سے وہاں افغان نیشنل جو ہے TTP کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی 6 لوگ مارے گئے ہیں جو سارے افغان نیشنل تھے. یہ بڑا ایشو ہے. شور کی نئی ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, حکومت آئی ہے, ان کو اس کے لیے آدمی سے بریفنگ لے کے ضرور افغان طالبان سے بات کرنی چاہیے اور ان کو وعدہ یاد کرنا چاہیے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہماری سرزمین اسی کے خلاف استعمالی کی طرف کیوں ہو رہی ہے, اور اس کے بعد بڑی سختی سے دو ٹوک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولتے. یہی کور کمانڈر نے اور چیف آرمی صاحب نے دوبارہ ریکریٹ کیا ہے کہ ہم ان کو کبھی نہیں بھولتے. ان کی شہادت ہمیں ایک نیا عزم دیتی ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. اپنے شہیدوں کی شہید جو ہوئے ان کے ساتھ ان کا فیملی ساتھ کھڑے ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے. یہ ہماری ایک شروع سے فوج کا ایک ہے خاص طور امتیاز ہے, اس کو ہم کبھی محسوس نہیں کرتے ہیں. اوور آل یہ کانفرنس بہت اہم تھی. میرے خیال میں تمام اہم امور پر ڈسکس کیے گئے, پالیسی اسٹیٹمنٹ دی گئی.
اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور چیز، شرکا نے اس بات کا بھی عزم کیا ہے 9 مئی کے منصوبہ سازوں اشتعال دلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 9 مئی کو جنہوں نے یہ شیطانی کھیل کھیلا، مسلح فوج اور عوام کو آپس میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی، نشان حیدر کے شہداء کی یادگاروں کو ڈیوائڈ کر حکومتی کی، کنٹونمنٹ میں جا کچھ کیا، ایئرپورٹ کے انسٹالیشن میں جو کیا، یہ اگر آج ہم ان کو سزا نہیں دیں گے تو یہ کل اور انکریج ہوں گے. اس لیے کچھ لوگوں کو سزا دینا بہت ضروری ہے تاکہ یہ should act as a deterrent for others not to do it. ورنہ یہ ایک روٹین بن جائے گی. اس پہ آہنی ہاتھ ہونا چاہیے. ہاں قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. فرق صرف جو ہوتا ہے فوجی ٹرائل میں کہ آپ اسپیڈ اپ کرتے ہیں، ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں، آپ نے 6 سال کے بجائے 1 سال میں کیس فائل کر لیتے، لیکن تمام انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور کچھ لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے جو ان جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد ولی صاحب بہت شکریہ سر، اے آر وائی کو آپ نے وقت دیا. 263ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. ایک تو یہ عزم کیا گیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور اشتعال دلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دوسرا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں سے یقینی طور پر قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. یہ عزم اور اس پر ایکشن کتنا امپورٹنٹ ہے سر آپ کے نزدیک؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی وارپ اینڈ ووف آف جو انٹیگریٹی ہے، کارپوریٹشپ ہے اور جو ایک جذبہ ہے جس سے فوجیں لڑتی ہیں، یہ انہی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر شہداء کے خون جو کانسیکریٹڈ ہوتا ہے اگر اس کی توہین کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ایسی جو آرگنائزیشن ہے اس میں سوائے تشویش کے کوئی اور چیز ہوگی. تو اس کا اعادہ کرنا تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو بتایا جائے کہ لوگوں نے جو یہ جھوٹ کا ایک تومار باندھا ہوا ہے اور ایک سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کی بہتات ہے اور جس سے وہ چیز کو مڈی کر دیتے ہیں. جو صحیح ایکچوئل ایشو ہے وہ اس کو پش ڈال دیتے ہیں اور حقیقت کو سامنے آنے سے اور ایک جھوٹا بیانیہ، تو اس جھوٹے بیانیہ کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز کی ری آئٹریشن بار بار ضروری ہے. دوسرا، ملک ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے اس وقت اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے معاشی اور سیاسی استحکام کے، اور جو قوتیں پاکستان کے در پہ ہیں وہ انہی دو سینٹرز آف گریوٹی کے در پہ ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جیسا بھی مینڈیٹ ملے اور اس حکومت کو اگر صحیح طریقے سے استحکام نہیں دیا جائے گا تو سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. تو اس کو پہنچانے کے لیے لگاتار پروپیگنڈا کرنا، سوشل میڈیا کو ایز ہتھیار استعمال کرنا، معاشرے میں انتشار پھیلانا اور لوگوں کو اس چیز پہ اکسانا کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرے، کیونکہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرنا کیا پاکستان کی خدمت ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں کور کمانڈر کانفرنس کی تو بڑی پوائنٹڈ ہے، جامع ہے اور یہ تمام امپورٹنٹ ایشوز کو یہ ہٹ کرتی ہے جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں نیشنل سیکورٹی امپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہی گا. ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو محفوظ ماحول فراہم کرنے پر فورسز کو سراہا گیا ہے اور مسلح افواج کا سیکیورٹی کے علاوہ انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ کہا گیا ہے. کچھ عناصر کے میڈیا، سوشل میڈیا پر مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات انتہائی قابل مذمت ہیں، یہ کہا گیا ہے شرکا کی جانب سے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے جس میں تمام پولیٹیکل ایکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر فوج کے آنے کے بعد ہی جب فوج کو ریکویسٹ کی گئی کہ وہ آرٹیکل 245 کے تحت جو سویلین اتھارٹیز کو سپورٹ کریں اور سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں، وہ بھی الیکشن جہاں پہ ہو رہا ہے اس کے باہر، تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ہی الیکشن صاف اور شفاف ہوا اور ان کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تھا اور انٹرنل پروسیس میں ان کا کوئی شمولیت نہیں تھی. ایک بات تو جاری ہے اور اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ بار بار یہ کہہ چکی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہی ورنہ ادروائز جس طرح پولیس پولیٹیسائزڈ ہے مسئلے ہوتے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو فورم نے باتیں کی ہیں یہ بالکل پرائم منسٹر شہباز شریف، ظاہری بات ہے ان کی
جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق ہیں. ایک نئی حکومت جو ہے اس کی گائیڈ لائنز کے بالکل مطابق ہیں. اور آرمی چیف نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ جو ملک کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کی جو ریوائول ہے, ایک فریش مینڈیٹ ملا ہے جو شہباز شریف صاحب کو, ان کی حکومت کو, جس کے باعث ایک کولیشن گورنمنٹ آئی ہے. میرا خیال ہے تمام انٹرنل پولیٹیکل ایکٹرز ہوں یا باقی ایکٹرز ہوں یا ریجنل یا انٹرنیشنل ایکٹرز ہوں, سب کو یہ پیغام چلا گیا ہے کہ ملک کے اندر واپس پولیٹیکل سٹیبلٹی آ چکی ہوئی ہے. کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اور پرٹیکولرلی جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پہ فوج کا پیغام بڑا کلیئر ہے کہ تمام لوگوں کو جنہوں نے قانون توڑا, جنہوں نے جو ہے وہ فورسز کی انسٹالیشن پہ حملے کیے, ان کے لیے حوالے سے فوج کا پہلے بھی پیغام کلیئر تھا, ابھی بھی پیغام کلیئر ہے. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اینڈ ابو آل کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے عوام کی امیدوں توڑنے کی کوشش کرے, عوام میں مایوسی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرے اور یہ عوام کو بتائے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی. میں سمجھتا ہوں حکومت نے جب تبدیل ہونا ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے سے تبدیل ہونا ہے. عوام کی امیدوں کے ساتھ نہ کھیلیں, عوام کو سپورٹ کریں. عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے, اب حکومت بن چکی ہوئی ہے. ریجنل پلیئرز مبارکباد دے رہے ہیں, ایون کہ نریندر مودی نے بھی مبارک دی ہے, باقی بھی دنیا کے پلیئرز مبارک دے رہے ہیں. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو موو آن. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بڑا ہی واضح پیغام اس کور کمانڈر کانفرنس کے ذریعے دے دیا گیا ہے.